آپ کو پالنے کی ناکام کوشش۔ جس روز مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی اسی روز آپ ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کا مشرکوں کو سخت صدمہ ہوا، غصے سے وہ دیوانے ہو گئے، بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ کوئی مدینے کی سمت دوڑا، کچھ لوگ لپک کر ابو بکر کے گھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ابو بکر آپ کے گہرے دوست ہیں، آپ کو ان سے خاص لگاؤ ہے۔ انہی لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو بڑی بیٹی اسما نکلی۔ دشمنوں نے سوال کیا، باپ کہاں ہیں؟ دیکھو صحیح صحیح بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ اسما نے پوری بے خوفی سے جواب دیا، اللہ نہ کرے میں جھوٹ بولوں، جھوٹ بولنے کی کیا بات، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں۔ دشمن سمجھ گئے، ابو بکر بھی محمد کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ ابو جہل غصے سے بھرا ہوا تو تھا ہی، بدبخت سے برداشت نہ ہوا، پوری قوت سے معصوم گال پر ایک چانٹا رسید کیا، کان سے بالی چھٹک کر دور جا گری۔ پھر دشمن لوٹ آئے اور کوئی ایسا شخص تلاش کرنے لگے جو پیروں کے نشان پہچانے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تلاش کے بعد ایک آدمی مل گیا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں ماہر تھا۔ نام اس کا سراقہ بن مالک تھا۔ وہ رسول اور عاشق رسول کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا چلا۔ پیچھے پیچھے قریش کا ایک مجمع تھا۔ چلتے چلتے مکے سے باہر آ گئے۔ اب سراقہ نے جنوب کا رخ کیا اور کوہ سور کی طرف بڑھا۔ لوگ سخت حیران تھے، ہر ایک تعجب سے کہہ رہا تھا، آخر محمد کدھر گیا، جنوب کی طرف یا شمال کی طرف؟ دشمنوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سراقہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ شاید وہ کامیاب ہو جائیں، شاید محمد کا پتہ چل جائے۔ سراقہ ریت پر پیروں کے نشان دیکھ دیکھ کر چلتا رہا۔ پھر وہ کوہ سور پر چڑھنے لگا۔ اللہ اللہ، خدا نے رسول سے وعدہ کیا تھا، وہ دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دے گا، آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ سراقہ پہاڑ پر چڑھ گیا، دشمنوں کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ پھر اچانک وہ رک گیا، چہرہ اداس اداس تھا، انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کہاں جائے اور کدھر جائے۔ دشمنوں نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، بھئی سراقہ کیا بات ہے، رک کیوں گئے، خیر تو ہے؟ سراقہ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس پتھر تک تو وہ دونوں آئے، پھر نہیں معلوم کدھر گئے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک قہقہ بلند ہوا، ارے سراقہ، آج تمہیں کیا ہو گیا، خدا کی قسم اس طرح تو تم کبھی نہیں بہکے۔ کچھ فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ دشمنوں نے سوال کیا، کیا اس پہاڑ پر دو آدمیوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں، لیکن دیکھ لو، ہو سکتا ہے دونوں غار میں ہوں۔ قریش تیزی سے پہاڑ پر چڑھے، پھر بے تحاشا غار کی طرف لپکے۔ تیر، تلوار اور لاٹھی سب سے مسلح تھے۔ ہر ایک کی تمنا تھی محمد کو مارنے کا سہرا اسی کے سر بندھے۔ واہ رے محمد! محمد اس وقت غار میں کھڑے نماز میں مصروف تھے اور یار غار پاس ہی بیٹھے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ظالموں کی نظر آپ پر نہ پڑ جائے۔ دشمنوں کی آوازیں بھی کانوں میں آ رہی تھی، ان کے رخ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور اب تو پیروں کی آہٹ، لاٹھیوں کی کھٹکھٹ اور چیخوں پکار کی خوفناک آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ابو بکر چپ چاپ تھے، نگاہیں آپ پر گاڑے ہوئے، رہ رہ کا دل چاہتا، کاش میں محمد کو دل کے اندر چھپا سکتا، کاش میں آپ کو اپنا جسم اڑا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ حضور کی جان خطرے میں دیکھ کر ابو بکر خوف و گھبراہٹ سے بدحال تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ سب بھانپ گئے، فوراً ڈھارس بندھائی، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کا ایک آدمی تیزی سے غار کی طرف بڑھا، ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اچانک رک گیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ پڑا، حسرت و افسوس سے چہرہ زرد تھا، یا سنا امیدی میں غرق تھا۔ اس کے ساتھی بھی پیچھے پیچھے تیزی سے بڑھ رہے تھے، اس کو دیکھ کر وہ بھی رک گئے۔ ساتھیوں نے سوال کیا، کیا بات ہوئی، غار میں جھانکے بغیر کیوں لوٹ آئے؟ مایوسی سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، ابھی محمد پیدا بھی نہ ہوا تھا، اس وقت سے اس پر مکڑی کا ڈیرا ہے، غار کے منہ پر دو جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بھی ہے، راستے ہی میں درخت بھی کھڑا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا
اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز ابو بکر نے بھی سنی، سمجھ گئے اللہ اپنے رسول کو بچانا چاہتا ہے، اسی کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، وہیں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیروں کو دیکھ رہے تھے، لیکن خدا کا کرنا کسی نے جھانک کر غار کے اندر نہ دیکھا۔ ابو بکر نے آپ کے کان میں آہستہ سے کہا، ان میں سے کسی کی اپنے پاؤں پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لے۔ آپ نے ابو بکر کی ڈھارس بندھائی۔ ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ پھر دشمن غار کے پاس سے چلے گئے۔ اب وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے کہ جا کر دوسری جگہیں بھی دیکھیں۔ اتنی دوڑ دھوپ اور تلاش و جستجو کے باوجود ناکامی ہوئی، پھر بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ وہ ویسے ہی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، کیونکہ قریش نے اعلان کیا تھا جو محمد کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ ہر ایک چاہتا تھا یہ 100 اونٹ اسی کو ملے۔ اس لالچ کے پیچھے وہ دیوانے تھے۔ کیسی تکان اور کیسی زحمت، سب سے وہ بیگانہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 دن اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ دن بھر پتہ لگاتے قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی رات کو آ کر سنا جاتے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسما بھی ہوتی، یہ گھر سے کھانا پکا کر لاتی۔ کچھ رات گئے ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر لے آتا۔ آپ اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے، پھر تینوں مکہ واپس چلے جاتے۔ عبداللہ اور ان کی بہن آگے آگے ہوتی، عامر بن فہیرہ اور اس کی بکریاں پیچھے پیچھے، تاکہ ان دونوں کے پیروں کے نشانات مٹتے جائیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی تلاش اب رک گئی۔ جو لوگ آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ آئے۔ انہوں نے سوچا اب تو سفر کا بیشتر حصہ طے ہو چکا ہوگا، اب تو محمد نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، اب پیچھا کرنا فضول ہے۔ مدینے کے لیے روانگی۔ عبداللہ روزانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے باپ کو قریش کی ساری خبریں سنایا کرتے تھے۔ قریش کی مایوسی کا بھی حال سنایا۔ ابو بکر نے سنا تو عبداللہ سے کہا، میں نے جو 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لیتے آنا، لیکن دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے۔ ساتھ میں عبداللہ بن ارقط کو بھی بلاتے لانا، یہ ایک کافر تھا۔ حضرت ابو بکر کو اس پر اعتماد تھا، اسے اجرت پر طے کر لیا تھا کہ کسی غیر آباد راستے سے مدینہ پہنچا دے۔ شام ہوتے ہی عبداللہ غار ثور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں ان کی بہن اسما تھی اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ بھی تھا۔ پیچھے پیچھے عبداللہ بن ارقط بھی تھا، جو حضرت ابو بکر کی دونوں اونٹنیاں اور اپنی ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اونٹنیوں کے ساتھ غار پر آ پہنچے۔ دونوں میں جو زیادہ اچھی تھی اسے ابو بکر نے آپ کو پیش کیا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس پر آپ سواری فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اس اونٹنی کی قیمت لے لو۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا احسان لینا کب گوارا تھا۔ ابو بکر نے عرض کیا، یہ اونٹنی آپ ہی کی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسے نہیں، جتنے میں خریدی ہے اتنی ہی قیمت لے لو۔ ابو بکر کو مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ حضرت اسما نے سفر کا سامان کیا۔ گھر سے ایک ناشتے دان میں کھانا اور پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ لائی تھی۔ ان دونوں کو اونٹنی پر رکھنا تھا۔ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی۔ پریشان ہوئی کیا کریں، پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ نطاق کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ نطاق کپڑے کی مضبوط اور چوڑی پٹی ہوتی تھی جسے عرب عورتیں کام کاج کے وقت اپنی کمر سے لپیٹ لیتی تھی، اور اس کے ایک ٹکڑے سے ناشتے دان اور مشکیزہ کو باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے وہ ذات النطاقین یعنی 2 نطاقوں والی کے لقب سے مشہور ہوئی۔ آپ اور ابو بکر دونوں اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ عبداللہ بن ارقط بھی اپنی اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ ابو بکر نے پیچھے غلام کو بھی بٹھا لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پیش آئے تو زحمت نہ ہو۔ پھر یہ قافلہ عبداللہ بن ارقط کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا اور بحر احمر کے کنارے کنارے ساحلی راستے سے ہوتا ہوا چلا جو بالکل سنسان اور غیر آباد تھا۔ سراقہ کی آنکھیں کھل گئی۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا۔ دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ اس کا ان کو سخت صدمہ تھا۔ اب
وہ جہاں اکٹھا ہوتے اس کا افسوس کرتے، جس مجلس میں بیٹھتے اسی کا رونا روتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ساحلی راستے سے آ رہا تھا، 3 آدمی میرے سامنے سے گزرے، میرا خیال ہے وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ وہاں سراقہ نامی ایک آدمی بھی تھا، یہ جاشم کا بیٹا تھا۔ بہت دور رس اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی محمد کو پکڑنے کا فخر اسی کو حاصل ہو۔ انعام کے 100 اونٹ بھی اسی کے دروازے پر بند ہیں۔ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی اور بولا، نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی اس طرف گئے ہیں، میں تو ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی، کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ سراقہ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سج کر تیار ہو گیا۔ اپنے ایک نوکر سے کہا، اس نے گھوڑے پر زین کسی اور گھوڑے کو مکہ کے باہر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں سراقہ بھی پہنچ گیا۔ وہ چاہتا تھا مکے سے باہر جاتے ہوئے کوئی اسے دیکھنے نہ پائے۔ مکے سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ گھوڑا ٹاپیں مارتا، دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ کیا یہ ممکن ہے سراقہ محمد کو پالے جبکہ اللہ نے غار پر منڈلانے والے خطرات سے بچا دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نظر نہیں پھیر سکتا، جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا ابھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی۔ قریب تھا وہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ تیزی سے سنبھلا اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا۔ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی، لیکن سراقہ کی ہمت پست نہ ہوئی۔ اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مروب تھا، کچھ خوف زدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا۔ ادھر گھوڑا سرپٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ قافلہ ایک دن رات برابر چلتا رہا، نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا، نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا۔ ابو بکر کو اب بالکل اطمینان تھا، دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کسی خطرے کا اندیشہ نہ رہ گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی گرمی سے جسم بھنا جا رہا تھا۔ ابو بکر کی خواہش ہوئی، حضرت کچھ آرام فرما لے۔ ہر طرف نظر دوڑائی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہیں جا کر اتر گئے۔ جلدی سے آپ کے لیے جگہ ٹھیک کی، بکری کی کھال بچھائی، پھر کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور آرام فرمانے لگے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا، پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر نے جا کر اس سے دودھ دھونے کو کہا، پھر حضرت کے پاس آئے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے پی کر فرمایا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ اچانک ابو بکر کی نظر جنوب کی طرف پڑی، دیکھا ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا ہے۔ ابو بکر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ کے اطمینان کا وہی عالم تھا۔ بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا، اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی۔ اس بار اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں تھے اور سوار لڑک کر زمین پر۔ اس کا چہرہ ریت سے بالکل اٹ گیا اور ہمت نے جواب دے دیا۔ سراقہ کو اب یقین ہو گیا، آثار اچھے نہیں، میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے خدا اس سے راضی نہیں۔ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ کو اور ساتھیوں کو آواز دی، میں جاشم کا بیٹا سراقہ ہوں۔ ذرا ٹھہر جاؤ، میری ایک درخواست ہے، خدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، کچھ نہیں کروں گا۔
پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر پوچھو کیا چاہتا ہے؟ ابو بکر نے سراقہ کو مخاطب کیا، کہو کیا چاہتے ہو؟ سراقہ نے کہا، امن کی تحریر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی اور ابو بکر کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، آپ نے جو کچھ فرمایا ابو بکر نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکے لوٹ آیا۔ یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ بتایا۔ اب اس کو آپ سے بے حد محبت تھی، بے انتہا الفت اور ہمدردی تھی۔ اب اگر وہ دیکھتا کوئی آپ کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کرنے کی غرض سے نکل رہا ہے تو اسے بہکاتا اور جس طرح بن پڑتا روکنے کی کوشش کرتا۔ حضرت علی کی بیتابی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو مکے میں علی کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک تو جان کا خطرہ، پھر آپ سے دوری کا صدمہ، وہاں کی ایک ایک چیز کاٹنے لگی اور ذات گرامی کی یاد ستانے لگی۔ اب وہ ہر وقت بےقرار رہتے اور آپ سے ملنے کے لیے بےتاب۔ امانتوں کی واپسی سے چھٹی ملی تو موقع پاتے ہی مکے سے روانہ ہو گئے۔ سواری کے لیے نہ کوئی اونٹنی تھی نہ خچر، لیکن آپ سے جا ملنے کے شوق میں پیدل ہی چل پڑے، بڑی بےتابی سے تیز تیز قدم بڑھاتے۔ سبحان اللہ، یہ تھی علی کی وفاداری، یہ تھی علی کی سعادت مندی۔ کتنے اونچے انسان تھے وہ، کتنی نیک تھی ان کی طبیعت۔ اس زمانے کا لمبا سفر، وہ بھی تنہائی اور بے سر و سامانی کی حالت میں، اور وہ بھی پیدل۔ کتنی بلند تھی ان کی ہمت، کیسا محکم تھا ان کا عزم۔ راستہ بھی کیسا، لق و دق ریگستان، ہر طرف ویران اور سنسان، نہ سائی کی آس نہ پانی کا امکان، اوپر سے چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت جیسے آگ کی چنگاریاں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، رسول خدا کی محبت ایک طرف۔ حضرت علی بے اختیار خطرات میں کود پڑے، راستے کی پریشانیاں جھیلتے رہے، دشوار گزار نشیب و فراز طے کرتے رہے اور رات و دن آگے بڑھتے رہے۔ ان کو بس ایک ہی دھن تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، پیارے بھائی کا دیدار، مخلص دوستوں سے ملاقات، اور بس وہ چلتے رہے یہاں تک کہ تلوے لہو لہان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے، چلنے کی طاقت نہ رہی، لیکن حوصلے ابھی جوان تھے۔ ایک دھن تھی جو انہیں بے اختیار کھینچے لیے چلی جا رہی تھی، اور ان کے پیر، خون میں نہائے ہوئے پیر، تیزی سے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ذرا ٹھہر کر دم لے لیں، تکان سے چور جسم کو کچھ آرام دے دیں۔ وہ درد کی ٹیس اور تکان کی تکلیف پر صبر کرتے رہے اور بے تابی کے ساتھ کعبہ مقصود یعنی پیارے نبی کی طرف دوڑتے رہے۔